اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ انسان کا گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے. سکھ کہتے ہیں کہ ایسا گیٹ اپ ہونا چاہیے کہ بال ہی بال, سر کے بال بھی, مونچھیں بھی, بغلیں بھی, اور بس جنگل. اس گیٹ اپ کو دنیا ماننے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. یہ چند لوگ تو کر سکتے ہیں, یہ باقی افورڈ نہیں کر سکتا انسان. اور انگریز کہتا ہے جیسا چاہے گیٹ اپ رکھو. گیٹ اپ ویٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ لہذا ان کے ہاں آپ کو ایسے ایسے ڈیزائن ملیں گے کہ اگر سلیم الطبع آدمی جس میں تھوڑی سی اللہ نے جو فطرت پہ باقی رکھا وہ کہے گا اللہ کا واسطہ یہاں سے چلا جا. ایسے ایسے آپ دیکھو نا ہیئر ڈریسر کے پاس جو فیشن ہوتے ہیں بالوں کے, کیا کیا بنایا ہوا ہے بھائی. یہ کیا, یہ انسان ہے, یہ کیا بنا رہے ہو اس کو. ایک شادی تھی تو مجھے اس میں انوائٹ کیا گیا, ہمارے جاننے والے تھے. تو میں نے جب دولہا کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیسا دولہا ہے بھی پیسے والا آدمی, تیار ہی نہیں ہوا. کم از کم بالوں میں کنگھی تو کر لیتا ہے. بال اس کے ایسے جیسے جنگلی چوہا ہوتا ہے نا, جنگلی چوہا اس کے کانٹے ہوتے ہیں, تو اس کے کانٹوں کی طرح نا اس کے بال ایسے کھڑے ہوئے تھے, یوں عجیب شکل نظر آ رہی تھی. تو مجھے یہ فکر تھی کہ میں کسی طرح پوچھوں کہ یار اگر ٹائم ایسی بھی کیا ولیمے میں, ولیمہ تھا اس کا, ایسی بھی کیا جلدی کہ بال بنانے کی توفیق نہیں ملی, بالوں کو سیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بنوا کے آیا ہے, یہ آرڈر پہ بنوایا ہے اس نے. جہالت کی انتہا ہے. خواتین نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں, یہ گیٹ اپ ہے, اس کو گیٹ اپ بولتے ہیں, انسانیت ہے یہ. چھورے کی طرح ناخن بڑھے ہوئے ہیں. کس قدر مشکل ہے کھانے میں پینے میں. میں بھی جہاز میں تھا تو ایک خاتون کے اتنے بڑے بڑے ناخن, تو وہ ساتھ میں نا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی ہوئی, لیپ ٹاپ کے بٹن نہیں دب رہے ہوتے ناخنوں کی وجہ سے. بھائی اگر آپ کے ناخن اتنے بڑے ہیں تو لیپ ٹاپ کے بٹن دبانے میں آپ کو پوری زندگی کی ٹینشن لے کر اپنے ناخن چڑیلوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہیں, اور اس کو سمجھ رہے ہیں زینت, شو. اس میں شو نہیں ہے, کیونکہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے نا, تو جو کان سے پکڑ کے جدھر لے جائے اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ زینت نہیں ہے, اس سے برے لگ رہے ہیں ناخن, انگلیاں بری لگ رہی ہیں. جس کو اچھی لگ رہی ہے وہ پاگل ہے. دیکھو مرد مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے, عورت عورت کے حلیے میں اچھا لگتی ہے. اگر کسی کو کوئی مرد عورتوں والے کپڑے پہن کے کسی آدمی کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ آدمی پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کوئی ساڑی پہن کے آ جائے آدمی اور لوگ کہے واہ بھائی واہ آج تو بڑا جچ رہا ہے, تو وہ تو پاگل ہے. جو اس کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ جچ رہا ہے, اس کا بھی دماغ, بولو نا. یہ آواز گونج کیوں رہی ہے, کیا مسئلہ ہے یار؟ اللہ کا واسطہ اس کو اسپیکر کو ٹھیک کر دیا کرو یار. اس ایکو سے لگایا ہوا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک سیٹنگ کر دیں قیامت تک کے لیے, اس میں ایلفی ڈال دیں بٹن کے اندر کہ وہ کوئی چینج نہ کر سکے. تو یہ جو بڑے ہوئے ناخن ہیں خواتین کے, اس میں اللہ کی قسم زینت نہیں ہے. یہ زینت نہیں ہے اس میں, یہ دماغ میں گورے نے بٹھا دیا ہے, غلط چیز بٹھا دی ہے. یہ اچھے نہیں لگتے. کسی کو لگ رہے ہیں تو وہ پاگل ہے. ناخن بڑھانا بلی اور کتوں کا کام ہے, ان کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ نوچنے کے کام آئیں. اور قدرت نے ان کے بھی ایسے رکھے ہیں کہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو نکلتے ہیں ناخن. بھائی جب یہ حملہ کرتے ہیں تو, ورنہ یہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. تو دیکھو درندوں میں بھی ہر وقت نہیں لگے ہوتے, جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو آتے ہیں. اور انسان ہو کے 24 گھنٹے ناخن بڑھا کے رکھے تو یہ عقل کو ماتم کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر گائیڈنس نہ ہو, سیدھا راستہ نہ ہو, تو انسان اس طریقے سے بہکتا ہے اور گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے.
سب سے پہلے اپنا سکون برداشت کرتا ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں وہ سکون میں نہیں ہوتی, ان کو بار بار الجھن ہوتی ہے, بار بار الجھن ہوتی ہے. ہم تو حیران ہوتے ہیں, ہمارے ناخن ذرا سے بڑھ جائے نا تو بے چینی شروع, لاشعوری طور پر ایسے ایسے انگلیاں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ذرا سے بڑھ جائے نا, آپ نے دیکھا ہوگا یہ شروع ہو جاتا ہے, بے چینی, الجھن. کیسی بے عقلی ہے, اتنے بڑے بڑے بڑھا دیے اور آپ آرام سے ہو. یہ شو ہے, اس کو شو بازی کہتے ہیں. تو بات شروع ہوئی تھی وہ جنگلی چوہے کے کانٹوں سے. وہ انسان تھے مگر سر کیسا تھا, تو یہ پاگل ہونے کی علامت. گائیڈنس نہیں ہے تو گیٹ اپ ہی نہیں پتا کہ کیسا بنانا ہے آپ کو, باقی کیا آپ قوم کی رہنمائی کرو گے آگے. تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں, آپ کو تو یہ نہیں پتا ہے رہنا کیسے ہے. اور فیشن دیکھ لیں نوجوانوں میں. وہ ایک صاحب آئے, جوان آدمی, ان کی شرٹ تھوڑی سی اوپر, پینٹ کے اوپر جو شرٹ تھی وہ تھوڑی سی اوپر کمر نظر آ رہی تھی. میں نے کہا یار شرٹ تو پوری لیں بھائی, اگر غربت ہے تو کوئی بات نہیں, زکوٰۃ لوگ ہمیں بھی دیتے ہیں, لوگوں کو دینے کے لیے زکوٰۃ, تو اگر ایسا ہے تو میں دے دیتا ہوں کچھ پیسے, بڑی شرٹ آ جائے گی. پتہ یہ چلا کہ یہ بھی فیشن. یہ اپنی کمر کس کو دکھا رہا ہے بتاؤ, کس کو دکھا رہا ہے اپنی کمر؟ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ یہ پاگل ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو زندگی کا اپنا سکون خراب کر رہے ہو بھائی. زینت کا حکم ہے لیکن زینت بھی اعتدال سے, دیکھنے میں برے مت لگو, بس صاف ستھرے کپڑے پہنے, نہا دھو کے اچھے بچوں کی طرح تمیز سے گھر سے باہر, بس اتنا کافی ہے مرد کے لیے. کمر دکھا رہا ہے اپنی, پتہ نہیں کس کو دکھا رہا ہے. تو اور بڑے ہیں فیشنوں میں, آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی کٹنگ, فرینچ کٹ, داڑھی کی واٹ لگائی ہوئی ہے. داڑھی رکھتے نہیں ہیں, رکھتے ہیں تو وہ عجیب سی ایک یہاں لگا دیا, باقی سارا وہ مونچھوں کے عجیب عجیب اسٹائل ہیں. تو یہ اور کوئی بال کسی نے یوں کر کے اٹھائے ہوئے ہیں جیسے وہ کبوتر کا گھونسلہ ہو کوئی اندر. یاد رکھیں بالوں کی نا 3 کیفیات ہیں. یا تو پورا سر منڈائیں, مرد کے لیے پورا سر کیا کریں, صاف. اور بال رکھنا ہے تو 3 کیفیات ہیں بال کی. پہلی کیفیت یہ ہے کہ پٹے والے بال رکھیں, سارے بال چھوڑ دیں پیچھے کی طرف, بس وہ پیچھے سے لٹکتے رہیں اور پیچھے سے برابر کرتے رہیں. یا تو بیچ کی مانگ نکال لیں یا سارے بال پیچھے پھینک دیں. ایک کیفیت تو یہ ہو گئی. اور اگر بال چھوٹے رکھنے ہیں تو چاروں طرف سے برابر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں سے بڑھا لیے, ادھر سے کم کر لیے, اور ادھر سے بڑھا لیے, یہ والا سائڈ تھوڑی سی کم کر لی. اس کی شریعت میں اجازت بولو بھائی نہیں. اسی طرح کہیں سے بال ٹنڈ کرا لی اور کہیں سے چھوڑ دیے, اس کی بھی اجازت نہیں. جیسے فوجی کٹ بال ہوتے ہیں, اب فوجیوں کے لیے تو مجبوری ہے, لیکن فی نفسی ہی یہ عمل جائز بولو بھائی نہیں ہے کہ آپ نے گدی اڑا دی اوپر سے چھوڑ دیے بال. یہ بھی ایک قسم کا مسئلہ ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا ہے. مسئلہ کا مطلب اپنی شکل کو بگاڑنا ہے. آپ کو اگر وہ بگڑی بھی شکل نہیں لگ رہی تو یہ آپ کا فالٹ ہے. ہو